اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان گفتگو جیسے کہ پچھلے ویڈیو میں تھا شہادت میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ شہادت کسے کہتے ہیں، قرآن میں کس کس آیت میں کہا گیا ہے اور شہادت ہے کیا اصل۔ آج ہم شہادت کے اسی ٹاپک کو آگے لے کر بڑھتے ہیں، تو ہم شروع کرتے ہیں اسی قرآن کی آیت سے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُوتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ کبھی گمان بھی نہ کرنا اللہ کی راہ میں مر گیا ہے وہ مردہ ہے، بلکہ وہ شہید ہے اور اللہ کی طرف سے رزق پا رہا ہے۔ آج ہم اسی کو لے کر آگے چلیں گے اور پھر اسی ٹاپک کو جوڑیں گے کربلا والوں سے کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، کشادہ درے دل سمجھتے ہیں ان کو، ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ اگر ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے جو کہ قرآن میں لکھی ہوئی ہو، تو اس کو سمجھنے کے لیے یا تو نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتوں کو دیکھنا چاہیے یا اہل بیت کی بتائی ہوئی باتوں کو۔ تو ایک مرتبہ خطبے کے دوران امام رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد سے پوچھا گیا کہ یا امام ذرا بتائیے کہ شہادت کی فضیلت کیا ہے اور شہید کو انعامات کیا ملتے ہیں۔ تو میرے مولا امام رضا مسکرا کر فرماتے ہیں کہ یہی سوال میں نے اپنے بابا موسیٰ کاظم سے پوچھا تھا، انہوں نے اپنے بابا امام جعفر صادق سے پوچھا تھا، ایسے ہی کرتے کرتے سارے اماموں کا بتانے لگے اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ یہی سوال امام حسن نے اپنے بابا مولا علی سے پوچھا، میرے مولا علی نے کیا فرمایا؟ میرے مولا علی فرماتے ہیں یہی سوال جب ایک جنگ سے واپس آتے ہوئے میں نے رسول خدا سے پوچھا تو رسول اللہ فرماتے ہیں ایک مجاہد جنگ کا پختہ ارادہ اپنے دل میں کر لیتا ہے تو اس کو دوزخ سے آزادی مل جاتی ہے، ابھی شہید نہیں ہوا ہے، ابھی صرف جنگ کا ارادہ کیا ہے، بھلے غازی بن کے واپس آ جائے لیکن جہنم سے اسے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اور جب وہ ہتھیاروں کو اٹھا لیتا ہے اور میدان کی طرف رخ کرتا ہے تو تمام ملائکہ اس کے اوپر فخر کرتے ہیں، اور جب اس کے عزیز و اقارب اس کو الوداع کہتے ہیں تو اللہ اس شہید کے صدقے میں اس کے گھر والوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور یہی نہیں، جب وہ شہید ہو کے جب وہ زخم چوٹ کھا کے زین سے زمین پر آتا ہے تو اللہ کے جو ملائکہ ہوتے ہیں، فرشتے جو ہوتے ہیں، وہ اپنے پروں کو زمین پہ بچھا دیتے ہیں اور اس کی جو لاش ہوتی ہے وہ اس کا جو جسم ہوتا ہے وہ ان پروں پہ آ کے لگتا ہے، اور پھر اس کے بعد بڑے ہی نازک طریقے سے بڑے ہی احتیاط سے فرشتے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، اور روح کو قبض کرتے کے ساتھ ہی نہ قبر کا حساب نہ برزخ کا حساب، سیدھا اللہ کی بارگاہ میں پروردگار کی بارگاہ میں لے جا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ اور پھر وہی کل جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پروردگار پھر سوال کرتا ہے کیا ہے ایسی چیز جو مانگنی ہے، آج مانگ لو۔ اور پھر وہ شہید یہ مرتبہ یہ وقار دیکھ کر کہتا ہے کہ اے پروردگار مجھے ایک بار پھر زندگی دے اور میں اس دنیا میں جا کر پھر تیرے نام پر شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگر تھوڑا سا اور شہادت کا فلسفہ سمجھنا ہے اور شہادت کو سمجھنا ہے تو سب سے پیاری مثال ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جی حضرت عزیر، یہ نبی کا نام سنا ہوگا سب نے، حضرت عزیر جب ایک سفر میں تھے اور اللہ سے ہم کلام ہو کر حضرت عزیر نے پوچھا کہ یا خدا یا پروردگار ذرا یہ بتانا کہ شہید جو ہوتا ہے اس کا جو جسم ہوتا ہے کیا وہ بھی تمام جسم کی طرح، تمام مرنے والوں کی طرح مٹی میں ختم ہو جاتا ہے؟ سوال کیا حضرت عزیر نے، تو وہ سفر میں تھے تو حضرت عزیر کے یہ سوال کرتے ہی حضرت عزیر کو ایک ایسی نیند آئی کہ تاریخ کہتی ہے اللہ نے 1 صدی یعنی 1000 سال کے لیے انہیں سلا دیا، اور جب 1000 سال بعد حضرت عزیر اٹھے ہیں،
جب اور نیند سے ایسے بیدار ہوئے ہیں جیسے کہ ابھی سوئے تھے اور تھوڑی دیر بعد اٹھے ہیں، تو پروردگار عالم کے حکم سے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ اس گدھے پر وہ سفر کر رہے تھے، وہ گدھا بھی اس گدھے کی ہڈیاں تک نہیں ہیں، جو کھانا تھا وہ کھانا بھی نہیں ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ارد گرد کوئی نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم سے سوال کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، ذرا مجھے بتائے گا یہ میری سواری کدھر گئی، یہ میرا کھانا کدھر گیا؟ تو پروردگار عالم کہتے ہیں، اے عزیر، ہم نے تمہیں سمجھانے کے لیے 1000 سال کے لیے سلا دیا تھا۔ اے عزیر، تمہارے دل میں ہماری محبت تھی، اس لیے ہم نے تمہیں سلا دیا، اور تمہارے جسم کو کچھ بھی نہیں ہوا، تمہاری سواری، تمہارا جو کھانا تھا، جو رزق تھا، وہ اپنے وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتا چلا گیا۔ تو حضرت عزیر نے اگلا سوال کیا، پروردگار عالم، ذرا یہ بتائیے قیامت کے دن آپ سب کو قبروں میں سے کیسے اٹھائیں گے؟ اب جو حضرت عزیر نے دیکھا تو اس مٹی کی خار میں ان کی سواری جو گدھا تھا، اس کی جو ہڈیاں تھی، اس کی جو خار ملی ہوئی تھی، وہ آپس میں جڑنے لگی، اور ان کی جو سواری تو وہ پھر پرانی جیسی ویسی کھڑی ہو گئی۔ کہتے ہیں میں قیامت کے دن اس طرح اٹھاؤں گا۔ یہ تھا شہادت کا درجہ کہ پروردگار عالم نے یہ بھی سمجھا دیا ایک نبی کو سلا کر کہ میں، اگر تمہارے دل میں ہماری محبت ہو، اگر تم ہم سے محبت کرتے ہو، تو تم اگر تم اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ گے تو تم ویسے کے ویسے ہی اٹھو گے جیسے دفنائے گئے تھے، گویا کہ کل کو دفنایا گیا ہو۔ سال پہلے کی بات ہے کہ جناب حجر بن عدی، جو کہ نبی کے بھی صحابی ہیں، مولا علی کے بھی صحابی میں سے ہیں، جب ان کی قبر کو مسمار کیا گیا اور ان کی میت کو نکالا گیا تو ویسی کی ویسی تھی جیسے کہ کل دفنایا گیا ہو، جبکہ ان کو دفنائے ہوئے کربلا کو گزرے ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ شہید، اور اس کے بعد بھی آج تک ان کا جسم ویسے کا ویسے تھا۔ شہادت اتنا بڑا مرتبہ ہے، لیکن کریم اہل بیت نے یہ ثابت کر دیا کہ آج کل کے دور میں جنگیں نہیں ہو سکتی، آج کل کے دور میں وہ جنگیں نہیں ہیں جو اسلام کے لیے ہوا کرتی تھیں۔ آج کل کے دور میں لوگوں کو کیسے شہادت کا مرتبہ ملتا؟ تو کریم اہل بیت صادق آل محمد نے کہہ دیا کہ مم ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، کہ جو ہماری محبت میں، ہم اہل بیت کی محبت میں مر گیا، اسے مردہ نہ سمجھنا، وہ شہید ہے۔ ایک ہندو رپورٹر جب کربلا گئی اور کربلا سے واپس آئی تو اس سے پوچھا گیا کہ ذرا مجھے یہ بتانا تم نے کربلا میں ایسا کیا پایا؟ جب اس سے سیمینار میں پوچھا گیا تو وہ اپنی تقریر میں کہتی ہے، میں نے کربلا فلسفہ موت و زندگی کو پلٹتا ہوا دیکھا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ کیسے؟ وہ کہتی ہے، میں نے زندگی میں کبھی کسی ایسے انسان کو نہیں دیکھا کہ جو اپنا کفن اپنی زندگی میں خرید کے رکھ لے۔ حسین نے اس طرح دلوں کو کشادہ کر دیا ہے، موت کے ڈر کو ختم کر دیا ہے کہ آج بھی میں نے دیکھا کہ ہمت نہیں کسی میں عزادار کے سوا اپنا کفن جو موت سے پہلے خرید لے، کہ ہر عزادار، ہر زوار اپنا کفن پہلے ہی خرید کے رکھ لیتا ہے۔ اور آج 6 محرم یہ سب سے بڑی گواہی ہے۔ امام حسین نے ہر عمر کے شہید کو رکھ کے بتا دیا کہ کل کو اگر اللہ کے دین پہ بات آئے تو کوئی یہ بہانے نہ مارے کہ جی میرا بیٹا چھوٹا ہے، کہ کوئی بزرگ یہ کہے میں تو بزرگ ہوں، مجھ پہ ساکت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیوں ہی کمر پہ پٹکا لگائے، ابھی اپنے مظاہر بھی ملیں گے، اور اگر دیکھا جائے تو سب سے چھوٹا شہید جناب علی اصغر بھی ملیں گے کہ جو 6 ماہ کے ہیں۔ باقی مکاتب فکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مولا حسین کچھ نے تو حد ہی کر دی دشمنی میں، کہ کہتے ہیں کہ مولا حسین اپنے بچے کو ٹہلانے کے لیے خیمے سے باہر لے کے گئے اور فوج یزیدی نے اس کے گلے پہ تیر مار دیا۔ مولا حسین نے جب محضر نامے میں علی اصغر کا نام لکھ دیا تھا، اور عاشور تو ویسے ہی 9 محرم کو ہو جاتا، لیکن مولا علی اصغر 6 مہینے کا ہونے میں 1 دن باقی تھا۔ امام حسین نے اس لیے مہلت دی تھی کہ میرا علی اصغر شریعت محمدی کے حساب سے 6 مہینے کا ہو جائے گا۔ شریعت محمدی میں ذبح ہونے کے قانون کے حساب سے جو ذبح ہونے والا ہو وہ 6 مہینے کا کم سے کم ہونا چاہیے۔ تو دنیا نے لڑائی کے قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہے وہ آخر میں جائے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، حسین کے چاہنے والوں، جب امام حسین تنہا رہ گئے تو امام حسین نے ایک صدا لگائی، حل من ناصر ینصرنا،
کہ ہے کوئی جو میری مدد کو آئے۔ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حسین تنہا رہ گئے تو حسین کی مدد کے لیے جنات بھی حاضر تھے۔ یہ امام حسین کی صدا لگانا صرف اس وقت کے کربلا کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، اس وقت کی دنیا والوں کے لیے نہیں تھا، تا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، تا قیامت تک کے مومنین کے لیے ہے کہ سفینہ امام حسین تیار کھڑا ہے، جس نے سوار ہونا ہے ہو جاؤ۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، جب امام حسین نے یہ صدا لگائی حل من ناصر ینصرنا، بات تو یہ تھی کہ امام حسین خود لے کے جاتے جناب علی اصغر کو۔ خیام حسینی سے خواتین کی رونے کی آوازیں آنے لگی۔ امام حسین پلٹ کر واپس آئے اور پوچھا کیا ہوا ہے؟ تو بیبیاں کہتی ہیں مولا جیسے ہی آپ نے صدا لگائی حل من ناصر ینصرنا تو اصغر نے خود کو جھولے سے گرا لیا۔ مولا علی اصغر کو اپنی گود میں لیا اور گود میں لے کر کہتے ہیں اے علی اصغر تم فکر مت کرو، تمہارا نام بھی محضر نامے میں لکھا ہے۔ ننھے سے مجاہد کو امام حسین نے تیار کیا، اس طرح چھپایا ہوا تھا جیسے کہ قرآن جزدان کے اندر ہو۔ حسین نے اپنے ناطق قرآن کو فوج اشکیا کے سامنے اٹھایا، میں کچھ نہیں مانگتا، بس میرا یہ بچہ بہت پیاسا ہے، اس کو 2 بوند پانی پلا دو۔ رحم نہ آیا، میرے مولا نے جلتی ہوئی ریت پر اپنے بچے کو رکھ دیا اور کہا اے علی اصغر اب تم حجت تمام کرو۔ ارے یہ کہنا تھا، علی اصغر نے اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ زبان کو پھیرنا شروع کیا۔ جیسے ہی یہ کرنا شروع کیا تو فوج اشکیا منہ پھیر کے رونے لگی۔ ارے شمر نے جیسے یہ دیکھا ہرملا کو حکم دیا اے ہرملا جاؤ حسین کے کلام کو قطع کرو۔ حسین نے علی اصغر کو گود میں اٹھایا ہوا تھا کہ اتنے میں ہرملا نے 3 شبہ، تاریخ کہتی ہے 3 شبہوں والا تیر تھا۔ وہ تیر کے عرب میں اونٹوں کو نہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک عالم سے پوچھا گیا کہ اے عالم ذرا بتانا جو علی اصغر کو تیر مارا گیا تھا وہ تیر کتنا وزنی تھا؟ ارے عالم اپنے سر سے امامے کو پھینک کر کہتا ہے اتنا وزنی تھا کہ اگر حسین کے ہاتھ میں علی اصغر نہ ہوتے تو تیر جہاں جہاں جاتا لاش علی اصغر وہاں جاتا۔ خون علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور آسمان کی طرف پھینکنا چاہا تو آسمان کہتا ہے مولا یہ خون ناحق ہے، اگر یہ خون آسمان کی طرف آیا تو تا قیامت تک میں پانی نہیں برساؤں گا۔ مولا حسین نے زمین کی طرف پھینکنا چاہا تو زمین کہتی ہے مولا حسین یہ خون ناحق ہے، تا قیامت تک اناج نہیں برسے گا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، مولا نے اپنے چہرے پہ مل کر کہنے لگے پروردگار گواہ رہنا حسین یہی چہرہ روز محشر لے کر آئے گا۔ میرے مولا کہتے ہیں انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خوں کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا میں آپ کو بتاتی ہوں ہم شہادت پہ نہیں روتے ہیں، شہادت تو اہل بیت کی میراث ہے، ارے ان کو ورثے میں ملی ہے۔ ہم روتے ہیں کیے ہوئے ظلم کو۔ وہ ظلم کیا ہے کہ جب میرا مولا لاشائے علی اصغر کو لے کے خیمے کی طرف بڑھا ہے، تاریخ کہتی ہے مولا حسین کو سب سے بھاری یہ لاشا لگا، جبکہ علی اکبر کا بھی لاشا اٹھایا، مولا عباس کا بھی لاشا اٹھایا، لیکن سب سے بھاری یہ لاشا تھا۔ کیوں؟ مولا یہ سوچ رہے تھے کہ خیمے میں جا کے ماں کو کیا جواب دوں گا۔ 7 مرتبہ آگے گئے، 7 مرتبہ پیچھے گئے اور کس طرح خیمے تک پہنچے ہیں اور جناب ام رباب کے ہاتھ میں لاشائے علی اصغر کو دیا۔ وہ ماں کتنی صابرہ تھی کہ لاشے کو گود میں لے کر آسمان کی طرف دیکھ کے کہتی ہے پروردگار کیا تیرے دین میں اتنی چھوٹی قربانی بھی ہوتی ہے؟ میرے مولا نے کہا اے ام رباب صبر کرنا اور میرے ساتھ خیموں کے پیچھے چلو۔ میرا مولا خیموں کے پیچھے لے کر آیا ہے لاشائے علی اصغر کو، اپنی ذوالفقار سے اصغر کی چھوٹی سی لحد کھود رہے ہیں، لاشائے علی اصغر کو رکھ دیا۔ بی بی ام رباب نے اپنے ہاتھوں میں کچھ ریت کو اٹھایا اور اپنے آنسوؤں سے اس ریت کو گیلا کرنا شروع کیا۔ مولا میرا بچہ بہت چھوٹا ہے اور کربلا کی ریت بہت گرم ہے۔ صلح کے اصغر کو بھائی اکبر کے پاس شبیر یوں کھڑے تھے کہ جیسے کوئی عظیم تاجر حسین شے رکھ کر بھول جائے۔